اور ان کے قیدی نمبر 420 نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان دیا کہ اگر مجھے گرفتار ہوگا تو ایسی باتیں تو ہوں گی. ان کے آج بھی کلپس ہمارے پاس ہیں کہ جو جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے, جو کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے, میرے پشاور کا ریڈیو اسٹیشن تاریخی جلایا, قلعوں پہ حملے کیے, شہداء کے مجسموں کو جو ہے انہوں نے بے حرمتی کی. تو کیا وہ انڈیا سے لوگ آئے تھے؟ کیا وہ اسرائیل سے لوگ آئے تھے؟ کیا وہ میں نے آپ نے کیا تھا؟ انہی لوگوں نے کیے. شہداء کے مجسموں کو جو ہے انہوں نے بے حرمتی کی. تو کیا وہ انڈیا سے لوگ آئے تھے؟ کیا وہ اسرائیل سے لوگ آئے تھے؟ کیا وہ میں نے آپ نے کیا تھا؟ انہی لوگوں نے کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سزائیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھیں. جب تک اس ملک میں سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوگا چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں ہم عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے, ان کو بولیں اگر آپ کو کوئی وہ ہے کنفیوژن ہے تو جا کر آپ عدالتوں سے رابطہ کریں. عدالتوں نہیں کرنا ہے, آپ کو این آر او نہیں ملنا. اللہ تعالیٰ بڑے بولوں سے بچائے. یہ لوگ کھڑے ہو کے کہتے تھے نا این آر او نہیں دیں گے, این آر او نہیں دیں گے. اب اگر آپ ان کو بولیں کہ میرے پاس چائے پینا جائیں, وہ پہلے کہتے ہیں این آر او مل جائے گا چائے کی پیالی کے اوپر. اگر آپ بولیں کسی شادی پہ جائیں تو کہتے ہیں این آر او مل جائے گا اگر ہم شادی میں. تو ان کو خواب میں بھی ابھی این آر او نظر آ رہا ہے. جن لوگوں نے غلط کام کیا ہے ان کو سزائیں ہونی ہے, انہوں نے بھگتنا ہے. اور یہ کوئی میں نے اور آپ نے نہیں کیا. جو ابھی تو اور بھی سزائیں رہ رہی ہیں جو لوگ انوالو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی تو اس کے بعد ہوگا. سر, گنڈا پور صاحب اور سلیمان اکرم راجہ بیرسٹر گور یہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں اور صوبہ کی حکومت کو گرانے کے لیے وفاق کے ساتھ ملی بھگت کر کے ہمارے خلاف ایک بہت بڑی سازش کر رہے ہیں اور ہمارے عہدیدار اور کارکنوں کے خلاف بلا وجہ سیاسی انتقامی کارروائیاں کرائی جا رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں, اب میں ان کو کیا بولوں. ان عقل کے اندوں کو وہ اختیارات اور 18 ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتا ہے, گورنر کے پاس تو نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں کہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم 5 سیٹیں ہمیں دے دیں. اب 6 سیٹ حکومت جیتی ہے, 5 سیٹیں سینٹ میں ہم لے کے گئے ہیں. تو یہ میں ان سے زبردستی لے گیا ہوں. اب 5 بھی نہیں ہے. ایک ان کا جو ایڈی کانگ ہے جو بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا بدماش ہوں, وہ تو حلف لے نہیں آ سکتا. اگر اس میں جرت ہے غیرت ہے تو آ کر حلف لے لے. 5 برابر ہوئے سینٹر. ان میں بھی ایک ہمارا ہے, جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہمیں ووٹ کرے گا. اس کو میں بھی نام نہیں لینا چاہتا. جب بھی حکومت کو ضرورت ہوگی, ہماری پارٹی اتحادی کو ضرورت ہوگی تو 6 ووٹ اب جو آئے ہیں تو 6 ہمارے ہوں گے اور 4 ان کے ہوں گے. تو لہٰذا میں کوئی حکومت گرانے کی سازش کسی کے ساتھ بھی نہیں کر رہا ہوں. میرا یہ بیان ہے کہ جب بھی اپوزیشن کے پاس جمہوری اختیار ہے, چاہے وہ سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو یا بلوچستان میں یا خیبر, کہ اگر ہمارے ممبران ایک ممبر بھی زیادہ ہوا, ہم نے وفاق میں بھی ان کے لیڈر کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا. آج بھی ہم جب چاہیں عدم اعتماد کی تحریک, کیونکہ 30-35 آزاد ممبران ہیں. لیکن ابھی مجھے یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ ایسے نو کی پی ٹی اے خود ہی اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لے آئے. آپ دیکھیں 5 اگست پہ اب جو بھی ہے, میں خیبر پختونخوا سے تعلق رہتا ہوں, میرے وزیر اعلیٰ نے تو میری ناک کٹوائی. جب وہ دوبارہ, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لوگ جلد سے جلوس نہیں کر سکتے, یہ گلی کوچوں تک آ چکے ہیں. جب وہ انہوں نے کہا کہ میں رنگ روڈ پہ آؤں گا اور پھر جا کر میں قلعہ بال حصار پہ سلامی پیش کروں گا, اور اس کے بعد جو ہے تو قلعہ بال حصار پہنچنے سے پہلے وہاں سے بھاگ گئے. تو پھر وہ بھاگے تو لوگ تو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ بھاگ گئے, تو دوبارہ نہ کٹوائی. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں گورنر بنا, جب شاہ صاحب وزیر بنے, ہمارے چیف منسٹر بنتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر بنتے ہیں, ہم سب سے پہلے اپنے جاتے ہیں لاڑکانہ, نوڈیرو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو, محترم بھٹو شہید کی قبروں پہ سلام پیش کرتے ہیں. اور مجھے بتائیں کہ میرا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جب وزیر اعلیٰ بنا تو جو ہے سب سے پہلے اپنی کابینہ کو لے کے کور کمانڈر صاحب کے گھر گئے سلامی دینے کے لیے. تو آپ سمجھ جائیں کہ کیا چیز ہے. سر, پچھلے سال آپ جب آئے تھے, آپ دونوں سے ایک سوال ہے کہ یہاں پر آپ موجود ہیں, یہ امن کا اور بھائی چارے کا پیغام یہاں سے ملتا ہے, مگر کراچی میں دیکھا جائے تو سندھ حکومت کی جانب سے جو نمبر پلیٹ اجرک کے پرنٹ والی کروائی گئی, اس کے بعد ایک مخصوص گروہ کی جانب سے اس پہ جو ہے شدید رد عمل آ رہا ہے اور وہ رد کر رہے ہیں نمبر پلیٹ کو. تو اس حوالے سے لسانیت بھی پھیل رہی ہے سندھی مہاجر بھائیوں کے بیچ میں. اور صوبائی حکومت بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ نمبر پلیٹ والا جو ایشو ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو لوگوں کے بیچ میں اور جو تصادم کرانا چاہتا ہے. تو آج ہم اس دھرتی پہ کھڑے ہیں جہاں سے امن اور پیار کا پیغام جاتا ہے. اجرک ہماری تہذیب ہے اور آج سے نہیں ہے, اس کی تاریخ 5000 سال پرانی اور مونجو دڑو سے ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اگر کہتا ہے کہ اجرک اگر ہم نہیں لگانا چاہتے یا نہیں کرنا چاہتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا سمبل ہے. اور آپ دیکھیں کہ کہیں بھی جاتے ہیں, آج کل
سندھ میں یہ ایک روایت رہی ہے. گورنر صاحب آئے, ہم نے ان کو اجرک اور سندھی ٹوپی دی ہے. تو یہ ہمارا کلچر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر سمجھیں کہ 5000 سال پرانا کلچر آ رہا ہے. تو لہٰذا یہی نمبر پلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج نہیں ہے, یہ 3 سال سے یہی نمبر پلیٹ چل رہی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک دم یہ چیزیں آ جاتی ہیں؟ یہ الطاف کی باقیات ہے جو رہ گئی ہے. باقی اردو اسپیکنگ ہمارے بھائی ہیں, ہماری پارٹی میں بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ووٹر ہیں, ہمارے بالکل ہمارے بھائی ہیں. کوئی اردو اسپیکنگ میں کوئی تفریق نہیں ہے. صرف ایک مائنڈ سیٹ جو الطاف اور افاق مائنڈ سیٹ ہے وہ چل رہا ہے. ان کو وہی بوری بند لاشیں اور وہی ان کو بھتہ, وہی کھالے چھیننا کراچی میں یاد آ رہا ہے. اب وہ جا چکا ہے. سندھ گورنمنٹ نے ان کی ساری بدماشیاں بند کر دی ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی کوئی ٹارگٹ کلنگ آپ کو نظر آتی ہے؟ 100 لوگ جو کراچی میں مرتے تھے ابھی نظر آتے ہیں آپ کو؟ ابھی امن کا گہوارہ ہے, کراچی روشنیوں کا شہر ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. کسی ایک فرد کے کہنے سے اجرت یا یہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سوال یہ پچھلے سال بھی آپ یہاں پر آئے تھے, تو اس وقت جو آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں تو وہ بڑا مچھوں کو تاؤ دے کر آپ پہ چڑھائی کر رہے ہیں. اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت کیا اسٹیٹس ہے, کیونکہ اس وقت تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی, کرپشن کے اسکینڈل آ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے, یہ سافٹ ویئر جو اپڈیٹ ہوا ہے وہ کیا ایک مرتبہ پھر دوست تو نہیں ہو جا, اور اگلے سال جب آئیں گے تو آپ پہ وہ چڑھائی تو نہیں کریں گے؟ دیکھیں, مجھے تو لال بے کی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کا یہ کام ہے. بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں, وہ اچھے بچے ہیں. اسلام آباد سے ہم جو ٹاس اس کو دیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. دیکھیں قلعہ باری سار سے بھی بھاگے, اسلام آباد آتے ہوئے ان کو 6 دن لگتے ہیں. واپسی پہ ان کو ایک چٹ دی جاتی ہے کہ آپ 13 ضلع کراس کر کے 6 منٹ میں واپس پہنچ گئے ہیں پشاور. تو اچھے بچے ہیں, ہمارا ٹاسک پورا کرتے رہتے ہیں, سب کچھ کرتے رہتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو امانتاً ہوتی ہیں وہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں, لیکن جو ہے جب ڈیوٹی کریں گے, نوکری کریں گے تو رہیں گے. جس دن نوکری نہیں کریں گے اس دن فارغ ہوں گے. راستے میں غائب کیسے ہو جاتی ہے یہ بھی تو بتائیں نا. وہ ایک راز ہے جو ابھی فی الحال نہیں بتا, ٹائم پہ بتائیں گے. اور ان کے قیدی نمبر 420 نے پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان دیا کہ اگر مجھے گرفتار ہوگا تو ایسی باتیں تو ہوں گی. ان کے آج بھی کلپس ہمارے پاس ہیں کہ جو GHQ پہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے, جو کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ آور ہونا چاہتے, میرے پشاور کا ریڈیو اسٹیشن تاریخی جلایا, قلعوں پہ حملے کیے, شہداء کے مجسموں کو جو ہے انہوں نے بے حرمتی کی. تو کیا وہ انڈیا سے لوگ آئے تھے؟ کیا وہ اسرائیل سے لوگ آئے تھے؟ کیا وہ میں نے آپ نے کیا تھا؟ انہی لوگوں نے حملے کیے. شہداء کے مجسموں کو جو ہے انہوں نے بے حرمتی کی. تو کیا وہ انڈیا سے لوگ آئے تھے؟ کیا وہ اسرائیل سے لوگ آئے تھے؟ کیا وہ میں نے آپ نے کیا تھا؟ انہی لوگوں نے کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سزائیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. جب تک اس ملک میں سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوگا چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں ہم عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے, ان کو بولیں اگر آپ کو کوئی وہ ہے کنفیوژن ہے تو جا کر آپ عدالتوں سے رابطہ کریں. عدالتوں نہیں کرنا ہے, آپ کو NRO نہیں ملنا. اللہ تعالیٰ بڑے بولوں سے بچائے. یہ لوگ کھڑے ہو کے کہتے تھے نا NRO نہیں دیں گے, NRO نہیں دیں گے. اب اگر آپ ان کو بولیں کہ میرے پاس چائے پینا جائیں, وہ پہلے کہتے ہیں NRO مل جائے گا چائے کی پیالی کے اوپر. اگر آپ بولیں کسی شادی پہ جائیں تو کہتے ہیں NRO مل جائے گا اگر ہم شادی. تو ان کو خواب میں بھی ابھی NRO نظر آ رہا ہے. جن لوگوں نے غلط کام کیا ہے ان کو سزائیں ہونی ہے, انہوں نے بھگتنا ہے. اور یہ کوئی میں نے اور آپ نے نہیں کیا. جو ابھی تو اور بھی سزائیں رہ رہی ہیں جو لوگ انوالو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی تو اس کے بعد ہوگا. سر, گنڈا پور صاحب اور سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گور یہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں اور صوبہ کی حکومت کو گرانے کے لیے وفاق کے ساتھ ملی بھگت کر کے ہمارے خلاف ایک بہت بڑی سازش کر رہے ہیں اور ہمارے عہدیدار اور کارکنوں کے خلاف بلا وجہ سیاسی انتقامی کارروائیاں کرائی جا رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں, اب میں ان کو کیا بولوں. ان عقل کے اندوں کو وہ اختیارات تو 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتا ہے, گورنر کے پاس تو نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں کہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم 5 سیٹیں ہمیں دے دیں. اب 6 سیٹ حکومت جیتی ہے, 5 سیٹیں سینٹ میں ہم لے کے گئے ہیں. تو یہ میں ان سے زبردستی لے گیا ہوں. اب 5 بھی نہیں ہے. ایک ان کا جو ایڈی کانگ ہے جو بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا بدماش ہوں, وہ تو حلف لے نہیں آ سکتا. اگر اس میں جرت ہے, غیرت ہے تو آ کر حلف لے لے. 5 برابر ہوئے سینٹر. ان میں بھی ایک ہمارا ہے, جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہمیں ووٹ کرے گا. اس کو میں بھی نام نہیں لینا چاہتا. جب بھی حکومت کو ضرورت ہوگی, ہماری پارٹی اتحادی کو ضرورت ہوگی تو 6 ووٹ اب جو آئے ہیں تو 6 ہمارے ہوں گے اور 4 ان کے ہوں گے. تو لہٰذا میں کوئی حکومت گرانے کی سازش کسی کے ساتھ بھی نہیں کر رہا ہوں. میرا یہ بیان ہے کہ جب بھی
अपोजिशन के पास जमहूरी इख्तियार है, चाहे वो सिंध में हो या पंजाब में हो या बलूचिस्तान में या खैबर, कि अगर हमारे मेंबरान एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ, हमने वफाक में भी इनके लीडर को उठा के बाहर फेंका था, आज भी हम जब चाहें अदम एतमाद की तहरीक, क्योंकि 30-35 आज़ाद मेंबरान हैं। लेकिन अभी मुझे ये खदशा हो रहा है कि ऐसे नो की पीटीए खुद ही अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। आप देखिए 5 अगस्त पे, अब जो भी है, मैं खैबर फौज से अलग रहता हूँ, मेरे वज़ीर आला ने तो मेरी नाक कटवाई। जब वो दोबारा, मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग जल्द से जुलूस नहीं कर सकते, ये गली कूचों तक आ चुके हैं। जब वो उन्होंने कहा कि मैं रिंग रोड पे आऊँगा और फिर जाकर मैं किला बालिसार पे सलामी पेश करूँगा, और उसके बाद जो है तो किला बालिसार पहुँचने से पहले वहाँ से भाग गए। तो फिर वो भागे, तो लोग तो हमसे सवाल करते हैं कि आपके वज़ीर आला साहब जो है वो भाग गए, तो दोबारा ना कटवाई। लेकिन बात ये होती है कि जब मैं गवर्नर बना, जब शाह साहब वज़ीर बने, हमारे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हम सबसे पहले अपने जाते हैं लाड़काना, नौडेरो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरम भुट्टो शहीद की कब्रों पे सलाम पेश करते हैं। और मुझे बताएं कि मेरा वज़ीर आला खैबर गुफा का जब वज़ीर आला बना तो जो है सबसे पहले अपनी काबीना को लेके कोर कमांडर साहब के घर गया सलामी देने के लिए। तो आप समझ जाएं कि क्या चीज़ है। सर, पिछले साल जब आए थे, आप दोनों से एक सवाल है कि यहाँ पर आप मौजूद हैं, ये अमन का और भाईचारे का पैगाम यहाँ से मिलता है, मगर कराची में देखा जाए तो सिंध हुकूमत की जानिब से जो नंबर प्लेट अजरक के प्रिंट वाली करवाई गई, उसके बाद एक मखसूस गिरोह की जानिब से उस पर जो है शदीद रद्द अमल आ रहा है और वो रद्द कर रहे हैं नंबर प्लेट को। तो इस हवाले से लिसानियत भी फैल रही है सिंधी महाजिर भाइयों के बीच में, और सूबाई हुकूमत बयान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये नंबर प्लेट वाला जो इशू है, मैं नहीं समझता हूँ ये कोई इतना बड़ा इशू है। ये एक माइंड सेट है जो लोगों के बीच में और जो तसादुम कराना चाहता है। तो आज हम उस धरती पे खड़े हैं जहाँ से अमन और प्यार का पैगाम जाता है। अजरक हमारी तहजीब है और आज से नहीं है, इसकी तारीख 5000 साल पुरानी और मोहनजो दड़ो से मिली है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अगर कहता है कि अजरक अगर हम नहीं लगाना चाहते या नहीं करना चाहते, तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा सिंबल है। और आप देखें कि कहीं भी जाते हैं, आजकल सिंध में ये एक रवायत रही है, गवर्नर साहब आए, हमने उनको अजरक और सिंधी टोपी दी है। तो ये हमारा कल्चर है और मैं समझता हूँ कि ये कल्चर समझें कि 5000 साल पुराना कल्चर आ रहा है। तो लिहाजा यही नंबर प्लेट आप देख रहे हैं कि आज नहीं है, ये 3 साल से यही नंबर प्लेट चल रही है। तो ये क्या वजह है कि एकदम ये चीज़ें आ जाती हैं? ये अल्ताफ़ की बाकियात है जो रह गई है। बाकी उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई हैं, हमारी पार्टी में भी हमारे साथ हैं, हमारे वोटर हैं, हमारे बिल्कुल हमारे भाई हैं। कोई उर्दू स्पीकिंग में कोई तफरीक नहीं है। सिर्फ एक माइंड सेट जो अल्ताफ़ और अफाक माइंड सेट है वो चल रहा है। उनको वही बोरीबंद लाशें और वही उनको भत्ता, वही खाले छीनना कराची में याद आ रहा है। अब वो चला जा चुका है। सिंध गवर्नमेंट ने उनकी सारी बदमाशियां बंद कर दी हैं। आप देखें कि अभी कोई टारगेट किलिंग आपको नजर आती है? 100 लोग जो कराची में मरते थे अभी नजर आते हैं आपको? अभी अमन का गहवारा है, कराची रोशनियों का शहर है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये कोई इशू ही नहीं है। किसी एक फर्द के कहने से अजरक या ये कोई चीज नहीं हो सकती। आखिरी सवाल ये, पिछले साल भी आप यहाँ पर आए थे, तो उस वक्त जो आपके वजीर आला साहब है तो वो बड़ा मुझों को ताव देकर आप पे चढ़ाई कर रहे हैं। इस वक्त तो आप ये कह रहे हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो हमें ये बताएं कि इस वक्त क्या स्टेटस है, क्योंकि इस वक्त तो ये भी कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी, करप्शन के स्कैंडल आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ये सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुआ है वो क्या एक बार तो फिर दोस्तों नहीं हो जा, और अगले साल जब आएंगे तो आप पे वो चढ़ाई तो नहीं करेंगे? देखिए, मुझे तो लाल बे की बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो बात यह है कि देखें, उनका ये काम है। बात यह है कि मैं कह रहा हूँ कि वो विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं, वो अच्छे बच्चे हैं। इस्लामाबाद से हम जो टास्क उसको देते हैं वो पूरा करते हैं। देखें, किला बालिसार से भी भागे, इस्लामाबाद आते हुए उनको 6 दिन लगते हैं। वापसी पे उनको एक चिट दी जाती है कि आप 13 ज़िले क्रॉस करके 6 मिनट में वापस पहुँच गए हैं पेशावर। तो अच्छे बच्चे हैं, हमारा टास्क पूरा करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अमानतन होती हैं वो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो है जब ड्यूटी करेंगे, नौकरी करेंगे तो रहेंगे। जिस दिन नौकरी नहीं करेंगे उस दिन फारिग होंगे।